الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل رواه الترمذي وابن ماجه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ساتھی بیان سن رہے ہیں وہ اندر آ جائیں، اگر باہر بیٹھے ہیں تو اندر آ جائیں، مل کر جڑ کر قریب ہو کر کے بیٹھیں۔ جتنا قریب ہو کر بیٹھیں گے، عمل کے جذبے سے توجہ کے ساتھ سنیں گے، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے جو بھی آپ کو سنائی گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا الا انبئکم بخیر اعمالکم، تم جو اعمال کرتے ہو ان اعمال میں سب سے اچھا اور بہترین عمل کون سا ہے بتاؤں؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، پسندیدہ اور محبوب ترین عمل بتاؤں؟ اس عمل کی نشاندہی کروں جس کی برکت سے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں؟ اس عمل کی نشاندہی کروں جو راہ خدا میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے اللہ کو؟ وہ عمل بتاؤں جو راہ خدا میں اپنی جان اور اپنا مال لے کر جانے اور دشمنوں کی گردنیں اڑانے اور اپنی گردنیں کٹوانے سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو ہے؟ وہ عمل بتاؤں؟ کتنی بات بتائی؟ تم جو اعمال کرتے ہو ان میں سب سے بہترین عمل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ پاکیزہ، اللہ کو سب سے زیادہ راضی اور خوش کرنے والا عمل، تمہارے درجات کو بلند کرنے والا عمل، سونے اور چاندی کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل، راہ خدا میں مرنے اور مارنے سے زیادہ اچھا اور پسندیدہ عمل بتاؤں؟ صحابہ نے کہا وما ذاک یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے ضرور بتائیں، وہ کون سا عمل ہے جس کی اتنی فضیلت ہے، جو اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ ضرور بتائیے۔ فرمایا ذکر اللہ عز وجل، ذکر اللہ عز وجل، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ کب؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، چلتے پھرتے، آتے جاتے، خلوت میں جلوت میں، خوشی میں غمی میں، سفر میں حضر میں، ہر حال میں اللہ کا ذکر اللہ کے نزدیک بہترین عمل ہے، پاکیزہ ترین عمل ہے، پسندیدہ ترین عمل ہے۔ ذکر اللہ عز وجل،
حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ما عمل امرؤ بعمل انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ عز وجل، بندوں کے اعمال میں اللہ کے عذاب سے سب سے زیادہ نجات دلانے والا عمل ذکر اللہ ہے۔ حیرت ہو رہی ہوگی، حیرت ہو رہی ہوگی کہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کتنی بڑی عبادت ہے، حج اور عمرہ کتنی بڑی عبادت ہے، روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، راہ خدا میں جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، اور اس میں کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، کتنا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ذکر کے اندر سب سے آسان عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ سب سے آسان عبادت اللہ کا ذکر ہے، نہ اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی پروگرام بنانا پڑتا ہے، نہ اس میں کوئی مشقت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ اس کے لیے طہارت شرط ہے۔ سب سے آسان عبادت، سب سے آسان عمل کون ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو دوسرے جو اعمال ہیں ان کی بنسبت سب سے زیادہ آسان عبادت ہے اور سب سے زیادہ مقبول اور پسندیدہ۔ کیوں؟ جتنی عبادات ہیں ان میں روح پیدا ہوتی ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ نماز آپ نے پڑھی، اگر نماز میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو کوئی نماز ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اور اگر آپ قیام کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں تو نماز ہے؟ تو جتنے اعمال ہیں ان میں روح اور نور پیدا ہی ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کا ذکر یہی مقصود ہے، اللہ کا ذکر یہی مقصود ہے۔ چنانچہ آپ نماز میں کھڑے ہوئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اللہ کا ذکر ہے۔ پھر آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے۔ آپ نے کہا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، پھر کہیں سے قرآن پڑھا یا سنا، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ پھر آپ رکوع میں جانے لگے، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے۔ رکوع میں پہنچ گئے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اللہ کا ذکر ہے۔ رکوع سے اٹھ رہے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ کا ذکر ہے۔ کھڑے ہو گئے، ربنا لک الحمد، اللہ کا ذکر ہے۔ سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہے۔ سجدے میں پہنچ گئے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کا ذکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہے کیا؟ ذکر ہی ذکر ہے نا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی یاد کتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کی یاد کتنی بڑی عبادت ہے۔ آپ نماز سے نکل گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہ کا ذکر ہے۔ نماز سے پہلے بھی اللہ کا ذکر، نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی دیر تک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو مسجد ہی میں مت بیٹھے رہو، باہر نکلو، باہر نکلو، بھاگ دوڑ کرو، ہاتھ پیر مارو،
روزی کماؤ، اس سے اپنی ضروریات پوری کرو، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرو، اپنے ماں باپ کی ضروریات پوری کرو، اور معاشرے میں جو عضو ضعیف ہے، کمزور لوگ ہیں، جو خود محنت اور کوشش کر کے اپنی ضروریات کا بندوبست نہیں کر سکتے، ان کی ضروریات کو بندوبست کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا دیا ہوا رزق تلاش کرو، اس کو حاصل کرو، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم تاجر ہو، تجارت میں جا رہے ہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم کاشتکار ہو، کھیت میں باغ میں جا رہے ہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم ملازم ہو، ملازمت و نوکری میں جا رہے ہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم دنیا میں بھی فلاح یاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی فلاح یاب ہو جاؤ۔ تو دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی موقوف ہے کس پر؟ اللہ کی یاد پر، اللہ کی یاد پر۔ اسی طریقے سے آپ حج کرنے گئے، پورا حج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہی تو ہے، پورا حج شروع سے اخیر تک اللہ کا ذکر ہی ہے۔ بھئی آپ مطاف میں گئے، وہاں کھڑے ہو کے آپ نے دعا کی، اللہ کا ذکر ہے۔ طواف شروع کر رہے ہیں، دعا پڑھ کر کے شروع کر رہے ہیں، طواف کے دوران دعا ہی تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد ہی تو کر رہے ہیں، صفا مروہ سے چکر لگا رہے ہیں، اللہ کو یاد ہی تو کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم حج اور عمرے کے افعال ادا کر چکو تو پھر اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ نہیں کہ حج اور عمرے سے فارغ ہو گئے اور ذکر کر لیا تو فرصت ہو گئی، نہیں۔ ذکر ایسی عبادت ہے کہ بندہ اس سے کبھی فارغ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے کبھی فرصت نہیں، اس سے کبھی فراغت۔ ابھی آپ نے عصر پڑھ لیا، اب غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں ہے، فرض نماز یا واجب نماز، لیکن ذکر ہے نا۔ سورج نکل رہا ہے، اس وقت آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذکر۔ سورج ڈوب رہا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذکر۔ استواء شمس ہے، زوال کا وقت ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذکر۔ جنابت کی حالت میں ابھی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اور قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن ذکر۔ حتیٰ کہ اگر آدمی میدان جہاد میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا آمنا سامنا دشمن کے ساتھ ہو تو جمے رہو، جمے رہو، پیٹھ پھیر کر بھاگو مت۔ اور جمے رہو گے کب معلوم ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرتے رہو کثرت سے، تو اللہ تعالیٰ تم کو میدان میں جمائے رکھے گا۔ اور جب اللہ کو یاد رکھو گے لعلکم تفلحون۔ تو ذکر بہت بڑی عبادت ہے، ذکر بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت اور بہت آسان عبادت ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے اور جب چاہے تب کر سکتا ہے، جہاں چاہے وہاں کر سکتا ہے، جس حال میں اس حال میں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس کو کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے جتنی آسان ہے اتنی زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہ آیت یا یہ حکم قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پر ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ پوچھا گیا کثرت سے یاد کرنے کا کیا مطلب؟ کتنا یاد کریں تو کہا جائے گا کہ ہم کثرت سے یاد کر رہے ہیں۔ علماء کہتے ہیں جب ذکر ذاکر پر غالب آ جائے تو سمجھ لو کہ کثرت سے ذکر ہو رہا۔ کیا؟ جب ذکر ذاکر پر غالب آ جائے، جب ذکر ذاکر پر غالب آ جائے، یعنی ذاکر ذکر میں اتنا مست ہے، مشغول ہے کہ اس کو اپنی فکر نہیں، اپنا ہوش و حواس نہیں، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پہننے کی فکر ہے، نہ سونے کی فکر ہے، کہا جاتا ہے کہ کثرت سے ذکر کر رہا ہے۔
ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تم کو پاگل کہنے لگے. پاگل ہو گیا. جب آدمی کسی ایک کام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے کہتے پاگل ہو گیا. کہتے نہیں کہتے؟ تو فرمایا اتنا اللہ کو یاد کرو، اتنا یا اللہ کو یاد کرو، اتنا اللہ کو یاد کرو کہ لوگ تم کو کیا کہنے لگے. لیلا کا جو عاشق تھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلا کا جو عاشق تھا اس کا کیا نام تھا؟ نہیں، غلط. قیس. اس کا نام تھا قیس. لیکن اس کو قیس کوئی نہیں جانتا، مجنو جانتے ہیں لوگ. مجنو کیوں؟ اس کا نام قیس تھا، قیس لوگ جانتے ہی نہیں، کہتے ہیں لیلا مجنو. مجنو کیوں ہو گیا؟ وہ لیلا کو اتنا یاد کرتا تھا، اتنا یاد کرتا تھا، اتنا یاد کرتا تھا، اتنا یاد کرتا تھا کہ لوگ کثرت سے لیلا کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کو پاگل کہنے لگے تھے. فرمایا اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو چلتے پھرتے کہ لوگ تم کو کیا کہنے لگے؟ پاگل. پاگل. خوش کے بیٹھا ہوا ہے، لکھ رہا ہے لیلا لیلا، زبان سے بھی لیلا لیلا، انگلی سے بھی لیلا لیلا. کسی نے پوچھا مجنو چے می کنی، کیا کر رہا ہے؟ کہا نام مشق لیلا می کنم، لیلا کو یاد کر رہا. سمندر کے کنارے بیٹھا ہے، پانی پر لکھ رہا ہے لیلا لیلا لیلا. یہ تو عشق مجازی تھا، اس کا جنون اتنا زیادہ تھا. اور وہاں تو محبوب حقیقی کو یاد کرنے کی بات ہو رہی، جتنا بھی آدمی یاد کرے کم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مردوں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتوں کے لیے ہم نے مغفرت اور بخشش اور اپنی رحمت کا مظہر جنت اور جنت کی انگنت اور لافانی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. کس کے لیے؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. لیکن ذکر کرنا کیسے ہے؟ ذکر کی توفیق اللہ دے تو ذکر کیسے کرنا ہے؟ بھی نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، روزہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے، حج اور عمرہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، قرآن پڑھنے کے آداب ہیں. تو ظاہر ہے ذکر جب اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کی اتنی پسندیدہ اور محبوب عبادت ہے، تو اس کے کچھ آداب بھی تو ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ ادب اس آیت کے اندر بیان کیا جو بھی میں نے پڑھا تھا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کیا کرو نا، اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کیا کرو. جیسے کبھی کسی کو کسی سے محبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، تو اس کی یاد میں گم سم رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ زبان سے کچھ نہیں کر رہا ہے، زبان سے کچھ نہیں کر رہا ہے، ہاتھ پیر کچھ حرکت نہیں کر رہے ہیں، لیکن کھویا ہوا ہے، کھویا ہوا ہے، دل میں بسائے ہوئے. فرمایا اس طرح اپنے رب کو یاد کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو. اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں. زبان خاموش ہے، اعضاء اور جوارح ساکن ہے، لیکن دل اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا دل کر رہا ہے. اور فرمایا کہ جب اللہ کو یاد کرو تضرعا وخیفہ، دل کے اندر عاجزی ہو. کیا؟ دل کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو. کیوں؟ اسی کہ جس کو یاد کر رہے ہو بہت بڑا ہے، جس کو یاد کر رہے ہو بہت بڑا ہے. اور بڑوں کے سامنے تو عاجز ہی بن کے رہا جاتا ہے نا. اور جو جتنا بڑا ہوگا اس کے سامنے اتنی بڑی عاجزی ہونی چاہیے، عاجزی کے ساتھ. اور فرمایا خیفہ، ڈر اور خوف کے ساتھ، ڈر اور خوف کے ساتھ. کیوں؟ عظیم ہے نا، عظیم ہے، عظیم ہے. باپ
کا ڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ باپ کا ڈر دل میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا وہ سانپ ہے؟ کیا وہ بچھو ہے؟ نہیں، وہ عظیم ہے، اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اس کی عنایتیں اور مہربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ تو باپ کے ساتھ جہاں محبت ہوتی ہے وہیں دل میں ڈر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں، ان کی مہربانیاں، ان کی نوازشیں، ان کے احسانات بہت ہیں۔ جہاں وہ کریم ہے، رحیم ہیں، وہیں بہت بڑے ہیں، تو ان کی عظمت کی وجہ سے دل کے اندر خوف بھی ہونا چاہیے۔ فرمایا ان جذبات کے ساتھ اللہ کو یاد کرو کہ عاجزی ہو اور خوف، عاجزی اور خوف کے جذبات کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ دل ہی سے یاد کریں، زبان سے نہ یاد کریں۔ کہہ رہے ودون الجہر من القول، ودون الجہر من القول، زبان سے بھی یاد کرو اللہ کو، زبان سے بھی اللہ کو یاد کرو، لیکن بہت چیخ چیخ کرنی، دون الجہر من القول، چیخ چیخ کرنی، بہت اونچی آواز سے نہیں، چلا چلا کے نہیں، زبان سے بھی یاد کرو، دل سے بھی یاد کرو، زبان سے بھی یاد کرو۔ اسی آیت کریمہ سے علماء نے ذکر کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ 3۔ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ دل ذاکر ہے، زبان خاموش ہے، اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ زبان ذاکر ہے، دل غافل ہے۔ آدمی کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن دل کہیں اور ہے، دل میں ذکر نہیں ہے لیکن زبان پر ہے، اس کو کہتے ہیں ذکر لسانی۔ اور ایک ہے دل بھی ذاکر ہے اور زبان بھی ذاکر ہے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، زبان پر بھی سبحان اللہ ہے، دل میں بھی سبحان اللہ ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ، زبان پر بھی الحمدللہ ہے اور الحمدللہ کی جو حقیقت ہے وہ دل میں ہے، تو دل بھی ذاکر ہے اور زبان بھی ذاکر ہے۔ تو یہ ذکر کی تیسری قسم ہے، اور سب سے افضل اور اعلیٰ ذکر کون سا ہے؟ کہ دل اور زبان دونوں ذاکر ہوں ایک ساتھ۔ کبھی کبھی آدمی ذکر نہیں کرتا، کہتا ہے یار کیا ذکر کروں، ایسے ذکر سے کیا فائدہ، کہ دل تو غافل رہتا ہے، دل کبھی نوکری میں ہے، کبھی بیوی بچوں میں، اور زبان سے خالی سبحان اللہ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر کے یا شیطان یہ فکر ڈال کر کے ذکر لسانی سے بھی محروم کر دیتا ہے آدمی۔ حالانکہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس ذکر کی توفیق دے دے وہ کر لو۔ یہی کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایک عضو کو اپنی یاد سے جوڑ لیا۔ اگر تم اللہ کی اس نوازش کی قدر کرو گے تو کل دل کو بھی اپنی یاد سے جوڑ لے گا، اور تمہارے جسم کے عضو کو اپنی یاد سے جوڑ لے گا۔ آدمی کھانا کھاتا ہے اور بسا اوقات کوئی فکر ہوتی ہے، تردد ہوتا ہے، الجھن ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، پورا کھانا کھا لیتا ہے لیکن کھانے کا مزہ اس کو نہیں ملا، اس لیے کھویا ہوا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پورا کھانا اس نے کھا لیا لیکن ذہنی طور پر غائب تھا، کھانے کا مزہ اس کو نہیں ملا کہ کیا کھایا، لیکن پیٹ بھرے گا نہیں بھرے گا، بھوک مٹے گی نہیں مٹے گی، اس کھانے سے قوت ملے گی نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے ذہن حاضر ہو یا نہ حاضر ہو، اگر تم عمل کرو گے تو اس کا فائدہ یقینی طور پر ملے گا۔ ہاں اگر حضور ذہن کے ساتھ کرو گے تو پھر اس عمل کی لذت بھی ملے گی، جیسے حاضر الذہن ہو کے کھاؤ گے تو کھانے کی لذت بھی ملے گی، لیکن فائدہ بہرحال، فائدہ بہرحال۔ کب ذکر کریں؟ ایک تو ذکر کا حکم آپ نے دیا کہ کثرت سے ذکر کریں، ذکر کا طریقہ آپ نے بتایا کہ خوف اور عاجزی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ دل سے بھی یاد کرو اور زبان سے بھی یاد کرو، یا کبھی دل ہی سے یاد کرو یا زبان ہی سے یاد کرو، لیکن یاد کرو اللہ۔ کب یاد کریں؟ بالغدو والآصال، بالغدو والآصال، بالغدو والآصال کا مطلب صبح شام، صبح شام۔ تو کیا مطلب؟ صرف صبح کو ذکر کرنا اور صرف شام کو ذکر کرنا؟ نہیں، یہ ایک اصطلاح ہے۔ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، مستقل لگا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں کیا یار صبح شام تمہارا یہی کام ہے کیا؟
کیا مطلب اس کا کہ ہر وقت یہی کام کرتے رہتے ہو، یہ مطلب ہے۔ حالانکہ ہم نے صبح شام کہا ہے، لیکن ہماری مراد کیا ہے کہ ہر وقت ایک ہی کام میں لگے رہتے ہو۔ تو یہی چیز یہاں بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کو یاد کرو۔ کیا مطلب؟ ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ انسان کے ہوشیار، چالاک اور عقل مند ہونے کی علامت اور دلیل کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ تو ہم اس طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں کہتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ منافقین اللہ کو تھوڑا یاد کرتے، تھوڑا۔ کیا؟ منافقین اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر تھوڑا سا، مگر تھوڑا سا۔ اب منافقین کے زمرے سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ اہل ایمان کو منافقین کے زمرے سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ذکر کی مقدار کو بڑھانا ہوگا۔ اگر ہمارے یہاں بھی یعنی اہل ایمان کے یہاں بھی ذکر کی مقدار قلیل ہی رہی تو پھر ہم میں اور منافقین میں فرق نہیں سمجھ میں آ رہا۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر تھوڑا سا۔ تو منافقین بھی تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اگر ہم بالکل اللہ کو نہیں یاد کرتے یا یاد کرتے ہیں تھوڑا سا یاد کرتے ہیں تو پھر ایک مومن میں اور ایک منافق میں کیا فرق رہا؟ تو اہل ایمان کو اہل نفاق کے زمرے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کی مقدار کو قلت سے اٹھا کے کثرت میں لے جائیں۔ ذکر کی مقدار کو قلت سے اٹھا کر کے کہاں لے جائیں؟ کثرت سے۔ تو ذکر کا اہتمام کریں۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں ایک صاحب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، شریعت کے احکام تو بہت تھے، کرنے کے کام تو بہت تھے، ہر کام میں درجہ کمال حاصل کروں میرے بس کی بات نہیں۔ نفلی نمازیں بھی خوب پڑھوں، نفلی روزے بھی خوب رکھوں، اور تلاوت بھی خوب کروں، اور نفلی صدقات و خیرات بھی خوب کروں، نفلی حج اور عمرے بھی خوب کروں، میرے بس کی بات نہیں، میرے بس کی بات نہیں۔ نفلی اعمال میں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں اپنا شیوا بنا لوں، اسی سے چپک جاؤں، چمٹ جاؤں، لپٹ جاؤں، اور اس میں درجہ کمال حاصل کر لوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ کتنا ذکر کروں، کتنا ذکر کروں؟ کثرت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ تمہاری زبان ہر وقت یاد الہی سے تر رہے، زبان میں خشکی نہ آنے پائے، زبان میں خشکی۔ کہتے ہیں یار آپ تو فلاں کی شان میں رطب اللسان ہے، فلاں کی یاد میں رطب اللسان ہے، یعنی ان کو اتنا یاد کر رہے ہیں کہ آپ کی زبان ہر وقت ان کی یاد سے تر رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اگر آپ 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو زبان میں تری آئے گی؟ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ لیکن جب مسلسل ذکر کریں گے، مسلسل ذکر کریں گے تو زبان میں کیا آئے گی؟ اور تری کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ اس کی لذت، اس کا مزہ محسوس کرو، اس کی لذت اور اس کا مزہ۔ بعض چیزوں کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا نہیں آ جاتا؟ بعض کھانے پینے کی چیزوں کو جو بہت زیادہ لذیذ ہوتی ہیں ان کو دیکھ کر، ان کو سوچ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ نہیں؟
فرمایا اسی طریقے سے اللہ کے نام سے اتنی دلچسپی پیدا کرو، اتنا تعلق قائم کرو اور اتنا زیادہ یاد کرو کہ تمہاری زبان میں کیا ہو جائے؟ پانی ہو جائے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ غلط ہے؟ غلط ہے، غلط ہے۔ شکر کھانے سے منہ میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ شکر کھانے سے، رسگلہ کھانے سے، گلاب جامن کھانے سے، جلیبی کھانے سے، حلوہ کھانے سے منہ میٹھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حلوے کا خالق کون ہے؟ شکر کا خالق کون ہے؟ رسگلے کا خالق کون ہے؟ تو اس کا نام لینے سے منہ میٹھا ہوتا ہے تو حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ شکر کھانے سے منہ میٹھا ہو جاتا ہے، خالق شکر کا نام لینے سے اگر منہ میٹھا ہو رہا ہے تو حیرت کیوں ہو رہی بھائی؟ جو لوگ مطلب پائے ہوئے ان کو مل رہا۔ کیسے یاد کریں اللہ کو؟ جیسے سہولت ہو آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو یاد کرنے کے جو کلمات اور الفاظ ہیں ان میں سب سے بہترین اور سب سے پسندیدہ اور سب سے پیارا لفظ جو ہے لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی کلمے کے ذریعے سے بندے کا اپنے خالق و مالک سے تعلق ہوتا ہے، بندہ وفاداری کا اقرار کرتا ہے، تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ تجدید عہد وفا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ، میرا اللہ ہر قسم کی کمیوں، خامیوں، نقائص اور عیوب سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، جتنی کمالات، جتنی خوبیاں وہ سب میرے خالق و مالک کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، تمام بڑوں سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی آخری روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو بول ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں، آسان ہیں، ان کو بولنے میں نہ وقت لگتا ہے نہ محنت و مشقت ہوتی ہے، لیکن جب وہ کل ترازو میں رکھے جائیں گے تو بہت وزنی ثابت ہوں گے اور اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پیارے ہیں۔ وہ دو بول کون ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہم ذکر کا اہتمام کریں۔ جیسے بہت سارے اعمال میں ہمارے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے، اس میں بھی کوتاہی پائی جاتی ہے، بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ پورا دن گزر جاتا ہے، کبھی ذکر کے کلمات اور الفاظ ہماری زبان پر نہیں آتے۔ جیسے بہت سارے کام ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس وقت مقرر ہے اور ہم وہ کام کرتے ہیں اس وقت پر، اسی طریقے سے ذکر کی طرف بھی توجہ دیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھڑے بیٹھے لیٹے، اور ایک وقت مقرر کریں۔ 24 گھنٹوں میں سے ایک وقت یا 2 وقت مقرر کریں، اس وقت ہم ہوں اور ہمارا اللہ ہو، اس وقت بیٹھ کر کے ذکر کریں، پھر دیکھیں زندگی کے اندر انقلاب کیسے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.